الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو یا عبادی الذین اسرفوا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک خوشخبری سنائی ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے میری بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو کر میری بارگاہ میں آ جائے تو میری رحمت اسے اپنے سینے سے لگا دے گی۔ بے شمار ایسے لوگ تھے جو دامن اسلام سے وابستہ ہونا چاہتے تھے، حدیث کے اندر ملتا ہے کہ ان کی ساری زندگی کفر و شرک میں گزری، ایون کہ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا تھا، ایسے لوگ بھی تھے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت دہیہ کلبی جنہوں نے 70 بچیوں کو زمین کھود کر زندہ زمین میں دفن کیا تھا اور اپنی بچی بھی ان کے ساتھ اس کو بھی دفن کیا تھا۔ لیکن جب ان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں تو پھر توبہ کی نیت سے جب حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو رو پڑے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب قل یا عبادی الذین علی اسرفوا، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، میرے بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، کہ اپنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو جب ان لوگوں کے لیے یہ حکم تھا جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، تو جب ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ ایک تو گناہ بندہ کرتا ہے نا، ایک یہ کہنا کہ میں گناہ گار ہوں میرا کیا بنے گا، یہ بھی گناہ ہے، اس لیے کہ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، سوچ ہی نہیں سکتے۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 100 حصے کیے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ اونلی ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ اپنی مخلوق میں تقسیم کیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جتنی بھی زمین پر مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، یہ جو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ صرف اس ایک رحمت الہی کے حصے کا کمال ہے۔ ایک وہ جو رحمت کا حصہ رب نے تقسیم کیا ہے یہ اس کا کمال ہے۔ تو جس رب نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اس کی رحمت کا حال کیا ہوگا؟ وہ رحمتیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر نشاور فرمائے گا، اتنا کریم رب ہے۔ اور ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان جلد اس کی پہلی ہے، حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی لا اعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنہ دخول الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جنت سے نکالا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ضرور فرماتے ہیں کہ اسے گھٹنوں کے بال گھسیٹتے ہوئے جہنم سے نکالا جائے گا۔ وہ جو سب سے آخر جہنم سے نکالا جائے گا وہ شخص، اسے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اسے حکم دیا جائے گا کہ جا میری جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہے گا اچھا تبارک و تعالی لہ
لہو اذهب، جاؤ، فادخلوا الجنہ، اللہ فرمائے گا اسے جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جب وہ جنت کے پاس جائے گا تو دیکھے گا فَيُخِيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآ، وہ کہ دیکھے گا کہ جنت ساری بھری ہوئی ہے، جنت بھری ہوئی ہے بندوں سے. تو واپس لوٹ کے آئے گا. فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ، واپس رب کی بارگاہ میں لوٹ کر آ گیا، وہ کہے گا یا اللہ تیری جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کدھر جاؤں؟ اللہ اسے فرمائے گا کیا جنت میں جا. جب جنت میں جان کر دیکھے گا تو جنت اسے بھری ہوئی نظر آئے گی. واپس آئے گا، یا اللہ تیری جنت تو فل ہو گئی ہے، میں کدھر جاؤں؟ تو اللہ فرمائے گا، دوبارہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلُوا الْجَنَّةَ، اللہ پھر فرمائے گا جا دوبارہ جنت میں جا. وہ پھر جا کر دیکھے گا اور پھر یہ واپس آ کر کہے گا یا اللہ تیری جنت بھری ہوئی ہے. 3 مرتبہ یہ کام کرے گا. فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدتُّهَا مُلْآ، وہ کہے گا یا اللہ تیری جنت بھری ہوئی ہے، میں کدھر جاؤں؟ تیسری بار پھر اللہ فرمائے گا جا جنت میں. واپس پھر لوٹ کے کہ یا اللہ تیری جنت بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں تجھے جنت میں جتنی یہ جنت ہے جس کو تو کہتا ہے کہ یہ بھری ہوئی ہے، کیا میں تجھے مثل الدنیا وعشرۃ امثالها، ان لک عشرۃ امثال الدنیا، جتنی دنیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ جگہ میں تجھے جنت میں دوں گا، کیا تو خوش ہو جائے گا؟ وہ کہے گا میرے لیے تو جگہ کوئی نہیں ہے، تو مجھے 10 گنا بڑی جگہ اور دے گا. اتنی بڑی دنیا ہے، اس سے 10 گنا اتنی بڑی جگہ تو مجھے جنت میں دے گا. میں تو یہ آگ دے گیا ہوں کہ جنت بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ بات ہو جاتی ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ بات ہو جاتی ہے. ذالک ادنی اہل الجنت منزلہ، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، حضور اس کے بعد مسکرائے فرماتے ہیں کہ وہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ مجھے بہت بڑا مقام ملا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ سب سے ادنا جنتی کا مقام ہوگا، یہ سب سے جو ادنا جنتی ہوگا نا، چھوٹے لیول نہ جنتی، یہ اس کا مقام ہوگا کہ ایک دنیا کے 10 گنا بڑی جگہ، جتنی دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جگہ اللہ سے جنت میں عطا فرمائے گا. اتنی بڑی جنت ہے جس میں زمین و آسمان سما جائے، اتنی بڑی جنت ہے. اس کا ذکر بھی ہم کبھی سنیں گے جنت بڑی کتنی ہے. اور آگے حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہی صحابی ہیں، اس کے راوی بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص جب جہنم سے نکلے گا تو جہنم کی طرف دیکھے گا اور جہنم کو دیکھ کر کہے گا کہ ساری تعریفیں اس رب تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی ہے، جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی ہے. اور یہ کہنے کے بعد جب دیکھے گا تو اللہ اس کے سامنے ایک جنتی درخت کو کھڑا کرے گا، بڑا خوبصورت درخت ہوگا. جب اس درخت کو دیکھے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ اگر تو مجھے اس جنتی درخت کے قریب کر دے تیری بڑی مہربانی ہوگی. اللہ اس بندے کو فرمائے گا کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا یا اللہ کچھ بھی نہیں مانگوں، بس یہ جنتی درخت مل جائے، اس کے سائے میں بیٹھوں گا، اس کا پھل کھاؤں گا، ان پھلوں کے رس پیوں گا، اور کچھ بھی نہیں تو اسے مانگتا. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس درخت کے سائے تک پہنچا دے گا جسے وہ تمنا کرے گا. جب وہ اس درخت کے سائے میں پہنچے گا تو اس سے بھی اچھا درخت اسے نظر آئے گا، اس سے بڑا ہوگا، گھنا ہوگا، چھاؤں والا ہوگا. وہ کہے گا یا اللہ اگر مجھے تو اس درخت کے نیچے کر دے تیری بڑی مہربانی ہوگی، اور کچھ نہیں مانگتا. اللہ فرمائے گا میرے بندے ابھی تو کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں مانگتا، ابھی پھر تو کہتا ہے مجھے وہاں پہنچا دے. یا اللہ میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا. کیا تیری رحمت کے دروازے بند ہو گئے؟ کیا تیری رحمت ختم ہو گئی ہے؟ اب کچھ بھی نہیں مانگا، مجھے اس درخت کے سائے تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے. اس درخت کو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے ملائکہ کو حکم دے گا، وہ اسے وہاں سے اٹھائیں گے اور اس درخت تک پہنچا دیں گے. جب وہاں پہنچے گا تو اس سے بھی بڑا درخت نظر آئے گا، اچھا ہوگا، بڑا ہوگا، خوبصورت ہوگا. وہ کہے گا یا اللہ اگر تم مجھے یہاں تک پہنچا دینا تیری بڑی مہربانی ہوگی. اللہ میں بندے ابھی تو کہے گا کچھ نہیں مانگوں گا، ابھی پھر کہتا ہے کہ مجھے وہاں پہنچا دے. مختصر یہ ہے کہ اللہ اس درخت بندے کو اٹھائے گا وہاں سے اور اس درخت کے سائے تک پہنچائے گا. جب وہاں پہنچے گا تو اسے جنت سامنے نظر آئے گی. تو کہے گا یا اللہ اگر تو مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے تیری بڑی مہربانی ہوگی، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری جنت میں ہے کیا. اللہ فرمائے گا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا،
یا اللہ کیا تیری نعمت ختم ہو گئی ہے؟ ملائکہ کو اللہ حکم دے گا، اسے فرشتے وہاں سے اٹھائیں گے اور اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ جب وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچے گا تو کہے گا یا اللہ اگر تو مجھے جنت میں ہی داخل کر دے تیری بڑی مہربانی، مجھے جنت میں ہی داخل کر دینا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے جتنی دنیا ہے کیا اس سے 2 گنا زیادہ جگہ تجھے جنت میں دے دے، کیا تو اس پہ راضی ہے؟ کیا تو اس بات پہ راضی ہے؟ وہ رکھے گا یا اللہ تو رب ہو کر مذاق کرتا ہے، مذاق میری اڑا رہا ہے، ہنسی کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا ہم مذاق نہیں اڑا رہے تیری، اور نہ ہی ہم ہنسی کرتے ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں بات ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضور مسکرا پڑے تھے، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضور مسکرا پڑے تھے کہ وہ بندہ کس طرح سے مانگتا جائے گا اور کس طرح اللہ اسے دیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے کہ وہ مانگتا جائے گا، اللہ اسے دیتا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جنت میں داخلہ ہی رحمت الہی کی وجہ سے ہوگا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں عملوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور، یہاں یہ نہیں کہ بندہ عمل کرنے چھوڑ دے، کوئی بندہ کہے بس رحمت الہی کافی ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندہ جنت میں رحمت الہی کی برکت سے ہی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم جو اعمال کرتے ہیں، جو مشقتیں کرتے ہیں، ہم نے جہاد بھی کیے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، حج بھی کیے ہیں، دن رات رب کی بارگاہ میں قیام ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ عمل کرنے کی بھی رغبت دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بغیر رحمت الہی کے کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ جنت میں داخل ہوگا اللہ کی رحمت کی برکت سے، اور جو جنت کے اندر تمہیں درجات ملیں گے وہ اعمال کی برکت سے ملیں گے۔ ہاں بھی جنت میں داخلہ تو رحمت الہی کی وجہ سے ہوگا، لیکن جنت کے اندر بھی درجات ہیں۔ فرمایا جتنے زیادہ عمل اچھے ہوں گے اتنی زیادہ اللہ جنت میں درجات عطا فرمائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ رحمت الہی پر بھروسہ رکھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ رستے دو ہی ہوتے ہیں، کوئی بندہ مطلقاً کہے کہ رب کی رحمت سے مایوس ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی مطلقاً کہے کہ رحمت بہت بڑی وسیع ہے اللہ کی اور نیک عمل کرنا چھوڑ دے، یہ بھی گناہ ہے۔ درمیان کا ایک رستہ ہے۔ فرمایا رحمت الہی پر بھی نظر رکھو اور میرے عذاب پر بھی نظر رکھو، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری رحمت بھی بہت زیادہ ہے۔ جب کوئی بندہ ان دونوں پہ نظر رکھ کے زندگی گزارتا ہے تو ہم اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں، وہ میری رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے گناہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتا ہے، یا اللہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معافی دے۔ وہ توبہ کرتا ہے تو دوبارہ آ کے پھر وہی گناہ کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ کوئی رب ہے جو بار بار معاف فرمانے والا ہے، اے میرے فرشتوں میں نے اسے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر وہی گناہ کیا، سیم گناہ جو پہلے 2 مرتبہ کیا، پھر تیسری مرتبہ بھی وہی گناہ کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، کہتا ہے یا رب العالمین مجھے معاف کر دے، تو ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، میں ہمیشہ گناہ کرنے والا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا، معاف بھی کر دیا تجھے، بخش جو دل لٹکا کر ہم تجھے معاف کر دیا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت کی انتہا ہے اپنے بندوں پر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کا اگر واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک بندہ جو اتنا زیادہ ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اذن الہی سے اسے بستی سے نکالا گیا، پہلے شہر سے نکالا گیا، پھر بستی سے نکالا گیا اور پھر جنگل میں چلا گیا، وہاں پہ بیمار ہو گیا اور بیوی بچے بھی پیچھے چھوڑا ہے، سب کچھ تنہا بیٹھا ہے، موت کا وقت قریب آ گیا تو رب کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا رب العالمین تیرا گنہگار بندہ ہوں، پہلے تو نے مجھے شہر سے دور کیا، پھر بستی سے دور کیا، بیوی بچوں سے دور کیا، یا رب العالمین اب تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ، ایک اس کی بیوی کے شکل میں جا کر اس کے پاس حاضر ہو گیا، کچھ فرشتے اس کے بچوں کی شکل میں جا کر اس کے پاس رہا، اس وقت وہاں پہ حاضر ہو گئے۔ اس نے دیکھا میری بیوی میرے پاس موجود ہے، میرے بچے میرے پاس موجود ہیں، بس وہی پہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ فلاں مقام پہ میرا ایک بندہ ہے، میرا دوست ہے، اس کا جنازہ پڑھو، ہم نے اس کو بخش دیا، اور جو اس کا جنازہ پڑھے گا ہم اس کو بھی بخش دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے دیکھا یہ تو وہ شخص ہے جسے اللہ کے حکم سے ہم نے بستی سے نکالا تھا اور اللہ نے اس کو بخش دیا، تو رب کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ
یہ تیرا بندہ گنہگار تھا، اب تو نے اسے ایسا بخشا ہے کہ جو اس کا جنازہ پڑھے تو اسے بخش دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پیارے موسیٰ یہ وہ بندہ ہے کہ جو میری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، میری رحمت پر اس نے نظریں رکھی ہیں، ہم نے اپنی رحمت کی برکت سے معاف فرما دی۔ پتہ چلتا ہے کہ چاہے بندہ گنہگار کتنا بھی ہو، رجوع کر لے اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جیتے جی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنی رحمت سے ہم گنہگاروں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔